اتفاق ہے؟ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ برادران ذی وقار میں اپنے دادا جی حضور کا فرمان آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہ ہمارے جد اعلیٰ میں سے سید مخدوم جہانی جہاں گشت اچھوی بخاری رحمت اللہ گزرے، اسلام میرے جد اعلیٰ بھی پوری دنیا میں گھومے۔ کیوں؟ جہاں بھی سنا وہاں اللہ کا ولی ہے، وہاں پہنچے۔ فرمایا ہمیں آپ ارشاد فرماتے بیٹو بچوں، میں نے پوری دنیا پھری ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر حق مذہب سچا مذہب کا فرمان حق مذہب سچا مذہب ہے تو اہل سنت ہے۔ ماشاءاللہ جو اپنے شیخ کے قدموں سے پھیر گیا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصدق بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا فرمان سن لیں، ماشاءاللہ ذرا مجموع بیان، وہ بھی ایمان لے۔ مولا علی فرماتے سن لو، رب کے قرآن نے جو کہا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کے ساتھ تشریف لائی وہی ہے نا کہ جن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ مجھے نبی نہ بناتا، اپنے نبی کو امتی بناتا، میں اسی پہ فخر کرتا۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف، سید امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے حدیث نقل فرمائے، رب نے فرمایا پیارے موسیٰ تم اولین میں سے ہو وہ آخرین میں سے ہو، مگر سو پیارے موسیٰ تو نے یہ آرزو میری بارگاہ میں کی، ہاں کل قیامت کے دن جنت میں تمہیں ان کا پڑوسی بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے استاذ محترم حضور جسٹس پیر محمد کرم اشار ازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر ضیاء قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے نبی کی شان، ہمارے آقا کی عصمت، آپ لکھتے ہیں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے نبگارہ غور سے سنے، عرض کرتے اللہ مجھے نبی نہ بناتا، اپنے نبی کے جوتوں کا تسمہ باندھنے والا بناتا۔ مولا علی فرماتے ہیں سن لو والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی ذات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضور کی ذات، وصدق بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق۔ وہ کون ہے؟ بولو بولو وہ کون ہے؟ کھل کر بولو خوشا بالو کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وصدق بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں کہتا ہوں
لیے لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں، مرید ابو بکر صدیق کا ہوں۔ میں بیٹا اولاد علی کی ہوں اور مرید، بولو نا، مرید ابو بکر صدیق کا ہوں۔ قربان جائیے، لجپال پیر کی شان سنیے۔ آل سنت بالخصوص سلسلہ نقشبند کے ہم سب غلام ہیں، سب کے بے شک بے شک ہم غلام ہیں سب کے۔ بے شک کتاب کا نام ہے حضرات القدس، حضرات القدس نام ہے کتاب کا، جو ہمارے مشائخ میں سے لکھی گئی۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث ہے۔ سبحان اللہ آقائد الجہان تشریف فرماتے سید الانبیاء، سبحان اللہ سید الانبیاء جلوہ فرماتے جبریل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز میں واہ واہ نبی نے واہ واہ سنی۔ واہ وہ سدرہ سے پرواز کرتے ہیں۔ سدرہ کیا چھت کے اوپر ہے؟ مسجد کی چھت کے اوپر ہے؟ وہ تو ساتواں آسمانوں سے اوپر، وہاں سے جبریل جب چلے کہاں؟ سوئے مدینہ چلے۔ میرے آقا جلوہ فرما ہے، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے پوچھا، ذرا غور سے سنو حدیث۔ ماشاءاللہ حضور نے فرمایا، ابو اے جبریل مجھے یہ بتاؤ، کیا میری امت کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ سبحان اللہ خوشا والوں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس بات پہ ایمان ہے کہ نہیں ہمارا کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن؟ بولتے نہیں ہو۔ پوچھا جائے گا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بولو نا، اتنا تو آپ کو علم ہے، پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے نہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہو، مگر کچھ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے جی پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے، جانے جائے گی۔ نانا مولا علی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ماشاءاللہ صدیقہ بنت صدیق، آپ فرماتی ہیں لوگوں سن لو علی تھے کون؟ نہیں بھائی دلی سبحان اللہ۔ عزیز نے مجھے کہا کہ جی وہ رونق پور والے کہتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے، اگر یہ رونق پور ہے تو رونق دکھاؤ گا۔ برادرانی دی وقار عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سن لو سب سے بڑھ کر قیام راتوں کو کرنے والا، سب سے بڑھ کر روزے نفلی رکھنے والا وہ علی ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ بولو، جو مومنوں کی ماں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، وہ فرماتی ہے سب سے بڑھ کر راتوں کو قیام میں کھڑا ہونے والا اور سب سے بڑھ کر نفلی روزے رکھنے والا، سبحان اللہ صرف دعوے محبت کے، صرف دعوے محبت کے، نماز پڑھے نہیں، عمل کرے نہیں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر عمل بھی کرے عقیدہ درست نہ ہو وہ عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ عمل بھی بولو عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ تب دے گا جب کہ دل میں بھی حضور کی محبت ہو۔ یہ آپ نے دیکھا سوگلوں، اگر اس میں سے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصویر کو ہٹا دو تو کیا یہ چل جائے گا؟ کیوں؟
پھر وہ نماز کیا کل قیامت کی دن چل جائے گی، وہ روزہ چل جائے گا، دل میں بغض رسول ہو، دل میں رسول اللہ کی دشمنی ہو، نہ کعبے کے طواف کام آئیں گے، نہ راتوں کا قیام کام آئے گا، نہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا رہنا کام آئے گا، جب تک دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے۔ عمل بھی ہو مگر عقیدہ درست ہو تو پھر بات بنے گی، ورنہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا، آقا دو جہاں نے فرمایا علی فرمایا کہ میری پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو ریش کو رنگین کرے گا۔ اور جب حضرت علی پہ حملہ ہوا تو وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم حافظ قرآن، اس کی زبانوں پہ ہر وقت قرآن کی آیات۔ جب اس نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، ورنہ جو تم نے فیصلہ کر دیا۔ تو لوگوں نے اس بدبخت کے پاؤں کو کاٹا، وہ خاموش بیٹھا رہا، ہاتھوں کو کاٹا چپ رہا، آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخوں کو پھیرا گیا، پھر بھی وہ چپ رہا، اور زبان کو کھینچ کر جب کاٹنے لگے تو رونے لگا۔ پوچھا بدبخت روتا ہے؟ تیرے ہاتھوں کو کاٹا گیا نہ رویا، تیرے پاؤں کو کاٹا گیا نہ رویا، تیری آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پھیری گئی تو نہ رویا، زبان کاٹنے لگے روتا ہے؟ کہا کہ ذرا غور سے سنو۔ اس نے جواب دی، جب سے ہوش سنبھالی ہے میری زبان سے قرآن کی تلاوت رکی نہیں۔ یہ کون سبحان اللہ، ذرا غور سے سنے نا بھائی، زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں رکی، اور آج رو اس لیے رہا ہوں کہ میری زبان تم کاٹو گے تو میں پڑھوں گا کیسے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لعنتی ہے۔ ذرا غور تو سنو نا، حضور نے کیا فرمایا؟ وہ بولو نا بھائی، لعنتی ہے کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ بے شک عقیدہ صحیح نہ تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وہ لعنتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال کرو مگر نصاحت عقیدہ بھی درست رکھو۔ آج یہ کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جبریل امین آئے تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا حساب و کتاب ہوگا؟ تو پتہ ہے حساب و کتاب ہوگا تو پھر ہم کیوں نہیں تیاری کرتے؟ اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہاں آپ کی امت کا بھی حساب و کتاب ہوگا مگر ابو بکر صدیق کا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ تمہاری امت کا بھی حساب و کتاب ہوگا مگر ابو بکر صدیق کا حساب و کتاب بولو نا نہیں ہوگا۔ رب فرمائے گا ابو بکر یہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ عرض کریں گے یا اللہ میں کیسے جاؤں، میرے مرید کدھر ہے؟ نہیں ڈیوی زمان رہا، دیکھیں نا بھائی، ہمیں بلایا پھر بولتے نہیں ہو، کھل کر بولو سبحان اللہ۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیتی پاؤں پھر دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ فرمایا ابو بکر جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا، کوئی حساب و کتاب نہیں، جاؤ جنت
عرض کریں باری تعالیٰ میرے ساتھ محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ میری شان و عظمتوں کی محفل سجانے والے کدھر ہیں؟ میرے نام کے نعرے لگانے والے کدھر ہیں؟ جب تک وہ میرے ساتھ نہ چلیں گے میں اکیلا نہیں جاؤں گا. لجپال پریت دوڑتے نہیں, جیدی پاؤں پھڑتے پھر چھوڑ دے نہیں. ابو بکر صدیق اپنے مریدوں کو, اپنے عقیدت مندوں کو, اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. ترا فرمائے گا ابو بکر تو نے پوری زندگی میری اور میرے رسول کی رضا چاہی, ہم تیری رضا چاہتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کوٹ گلہ شریف پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری. برادر عزیز وقار, ایک دن ابو بکر صدیق حضور کی محفل میں بیٹھے, مولا علی بھی بیٹھے. ابو بکر صدیق بڑے غور سے مولا علی کا چہرہ تک رہے, بڑی محبت بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں. علی نے پوچھا بھائی ابو بکر بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کریں گے. مولا علی بولے ابو بکر آگے بھی تو سناؤ نا. حضور فرماتے ہیں کہ ٹکٹ اسے علی دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. علی ٹکٹ دینا اسے, اور یہ کہ جس پہ ابو بکر کی صداقت کی مہر ہوگی ٹکٹ بھی اسے ہی ملے. آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگے ان سے, آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگے ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. برادرانی سی وقار, اللہ اکبر. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کھل کر کہو ماشاءاللہ, جو میرے جدی اعلیٰ بھی ہیں اور میرے پیر بھی ہیں. میرے جدی اعلیٰ بھی ہیں اور میرے پیر بھی ہیں. ذرا اٹھاؤ کشف الغمہ, لکھا ہوا ہے. کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا, اے امام جعفر صادق, کون امام جعفر صادق جو طریقت کا بھی شہنشاہ ہے, جو طریقت کا بھی شہنشاہ ہے, جو شریعت کا بھی شہنشاہ ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو شاگرد ہے امام جعفر صادق کے, آپ نے فرمایا لوگوں اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق کے پاس بیٹھنا نصیب نہ ہوتا نہ مال ہلاک ہو جاتا. میں تو میرا ایمان بچا ہوا ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھنے کے سبب ہے. امام جعفر صادق جو امام محمد باقر کے صاحبزادے, امام محمد باقر جو صاحبزادے ہیں حضرت علی حسین امام زین العابدین کے, اور وہ لخت جگر ہے سیدنا امام حسین کی. کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا, کس سے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ حضور ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو تلوار ہے، تلوار اس کا جو مٹھا ہے، دستہ ہے، وہ چاندی کا بنانا کیسا ہے؟ چاندی کا بنانا کیسا ہے؟ درست ہے۔ امام جعفر صادق جو مارج البحرین ہے، جن کے اندر کسی کے سینے سے شریعت کے سمندر بھی پھوٹ رہا ہے، جن کے سینے سے طریقت کا سمندر بھی لہریں اٹھا رہا ہے، فرمایا کوئی آیت کریمہ نہیں پڑھی قرآن کی، کوئی حدیث رسول نہیں پڑھی، دلیل دی۔ کیا دی؟ بولو دلیل۔ فرمایا درست حضور دلیل۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی لفظ ہے کہ ان کی تلوار کا جو دستہ تھا چاندی کا، بولو چاندی کا تھا۔ کن کی؟ ابو بکر۔ لفظ ہے ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ اس لیے درست سوال کرنے والے کا حضور آپ ہی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں، جانتے نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں بابا کی دوہل کہتا ہوں۔ حق بات کہیں گے، سر دار کہیں گے، ایک بار نہیں 100 بار کہیں گے۔ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ فرمایا بول میں جعفر کہہ رہا ہوں، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ برادر نے اسی وقت آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناسخ تاریخ کے اندر آتا ہے، یہ بعد میں پوچھ لینا کن کی کتابیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ برادر نے اسی وقت پوچھا گیا حضور آپ کو سادے کیوں کہتے ہیں؟ نام آپ کا جعفر ہے، سادے کیوں کہتے ہیں؟ کیا بات، کمال ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ فرمایا میری امی ہے، میری امی جان کا نام ام فروا ہے، میری امی جان کا نام ام فروا ہے، بہت اور ام فروا کے باپ کا نام، ام فروا کے باپ کا نام قاسم۔ جو ماں کا باپ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ نانا جی۔ ناراضگی تو نہیں، نانا جی سے بولو نا، کیا کہتے ہو؟ نانا۔ نانا جی بھی کہہ دو تو کیا بولو؟ نانا جی۔ جو ماں کا باپ ہوتا ہے وہ نانا جی ہوتا ہے۔ تو فرمایا میری ماں کا نام ام فروا، میری ماں کا جو باپ ہے ان کا نام ہے قاسم۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے پیر ہے، یہ بھی ہمارے پیر ہے۔ فرمایا ان کا نام قاسم، اور قاسم کے باپ کا نام محمد، اور محمد کے باپ کا نام ابو بکر صدیق۔ یہ تو آپ شجرہ نسب ماں کی طرف سے لے کر ابو بکر صدیق پر پہنچے ہیں۔ اب ذرا سنیے، ماشاءاللہ فرماتے ہیں میری ماں کا نام ام فروا، میری ماں کی ماں، ماں کی ماں کون ہوتی ہے خوشا والو؟ نانی جی، نانی جی، سبحان اللہ۔ فرمایا میری نانی جی کا نام، میری ماں کا نام ام فروا، میری ماں کی ماں کا نام اسما، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام
بکر صدیق. فرمایا سوال کرنے والے مجھے سامنے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ایک بار نہیں 2 مرتبہ میرے نانا. قرآن کہہ رہا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو تشریف لائی صدق کے ساتھ، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی. مولا علی فرماتے ہیں وہ ہیں صدیق. وہ کون ہے؟ وہ ہیں صدیق. برادرانی زیوکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل خدا سے لے کر دوں گا. جب ابو بکر صدیق کو میرا نبی فرمائے گا نا، میرا اپنا وجدان کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، میرا پیر بڑا لجپال ہے ابو بکر. حضور فرمائیں گے ابو بکر میرے رب تجھے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ہر ایک اپنی اولاد پیاری ہے نا. مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا اتنا پیارا ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. اگر مرید راستے سے بھٹک جائے تو پھر کیا کر سکتا؟ راستے سے اپنے پیر کی راستے سے ہٹ جائے تو پھر کیا کر سکتا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیر کو تو اپنی اس روحانی اولاد سے اتنا پیار ہے جس کی انتہا نہیں. میرا دل کہہ رہا ہے، میرا وجدان کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں اپنے ساتھ پیار کرنے والوں. میں نے حضرات القدس کے اندر حدیث آپ کو سنائی، یہی کہ عرض کریں گے یا اللہ جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو میرے مرید ہیں، یا اللہ میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں. آپ تو جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام ہی نہیں پر ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ایسی سنگت کہیں ملے گی کہ آج اگر ہم دنیا میں ان سے پیار کرتے کل قیامت کے دن یہ نہ ہمیں بلائیں گے. اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو جو ان محفل کے بانی ہیں، محفل سجانے والے، محفل کا انتظام کرنے والے، اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے. اور بالخصوص میرے بھائی محبوب حسنین صاحب، یہ بڑی محبت فرمانے والے ہیں. ان کے ابو جان میرے چچا جی ہیں حضرت علامہ مولانا عطا محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیار فرماتے، بہت محبت کرتے، اور میرے ابا حضور انہیں بھائی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے چچا جی کی نشانی سلامت رکھے، آمین، اور ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور ان کے اس گلشن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں اور ان کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، قبلہ سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.